لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے. اچھا مائک کو تھوڑا اپنے پاس کر لیں پلیز. اب صحیح ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے آواز. جی ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور علم کے فرائض. یہ پہلے دن جب ہم نے گفتگو کی تھی تو اس پر بات ہوئی تھی. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایمان ماننے کو کہتے ہیں. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ماننا کہ کسی کو اس جیسا نہ مانا جائے، اس طرح سے نہ مانا جائے، اسے ماننا کہتے ہیں. پھر دوسرا، چھپی ہوئی باتوں کو ماننا ایمان ہے، یہ بھی عرض کیا تھا. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم ایمانیات پر گفتگو کر لیں، اور میری بات بھی ہوئی تھی. ایمانیات پر گفتگو کرنے سے قبل ہمیں ایمان کے جو ضروری بات ہے، جو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی، وہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے چھپی ہوئی چیزوں کے مان لینے کا. اس کو ایک مرتبہ ماننا فرض ہے، یہ دائمی فرض ہے. ایک مرتبہ اس کو ماننا فرض ہے، اس کے بعد پوری زندگی اس کی حفاظت اور اسے یاد رکھنا فرض ہے، اور بار بار اس کا اظہار کرنا سنت ہے. یہ مستحب بات ہے، ایک اچھی بات ہے کہ بار بار ہم آمنت باللہ پڑھتے رہیں، لیکن ایک مرتبہ پورے یقین کے ساتھ، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرنا ہم پر فرض ہے. اور ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کا: زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو یقین کرنا. اب دل سے یقین کرنے کا تو سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے چار باتیں بھی میں نے اس دن عرض کی تھی، یہیں سے بات شروع کریں گے، پھر ایمان باللہ پر گفتگو کریں گے. نمبر ایک، دل زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا. یہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے وہ شخص، اور عوام کے نزدیک، دنیا کے نزدیک بھی وہ مومن ہے. سارے مسلمانوں کے قاعدے قانون اس پر لاگو ہوں گے، مسلمانوں کو جو فوائد مسلمان ہونے سے ملتے ہیں وہ سب اس کو ملے. دوسرا یہ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے نہ ماننا. تو وہ عند اللہ تو مومن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، اور وہ دوسرے دنیاوی اعتبار سے وہ مومن ہے. سارے تقاضے جو اسلام کے قانون ہیں اس پر وہ سب لاگو ہوں گے اور سب معاملات ہوں گے. اور یہ کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ وہ مومن نہیں تھا، اس نے زبان سے مانا تھا، دل سے نہیں مانا تھا. ایک وہ شخص ہے کہ جو دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کر پایا، جیسے گونگا نہیں کر سکتا. جیسے بہت سے لوگ نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اور تمام باتیں جو ہمیں جن پر ماننا ضروری ہے وہ سب باتیں اس نے مان لی، لیکن اس کا اقرار نہیں کیا، تو وہ اللہ کے نزدیک تو مومن ہے اور دنیا میں وہ کافر کی طرح شمار ہوگا، اور اس کا ایمان سے کوئی معاملہ دنیاوی اعتبار سے نہیں. چوتھا وہ ہے کہ جو نہ زبان سے اقرار کرتا ہے نہ دل سے مانتا ہے، تو وہ عند اللہ بھی کافر ہے، اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے، اور تمام لوگوں کے نزدیک بھی کافر ہے. تو یہ تو بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور وہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کے تعلق سے میں کچھ دو چار لفظ جو میں جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے گزار کرتا ہوں. میں نے پہلی آیت پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے.
یہ بات آپ غور سے دیکھیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور صاحب علم اور اہل علم اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اپنا سارا کام عدل اور تدبیر کے ساتھ فرماتا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، قوت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ہم اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، یہ سب باتیں ہم اپنے رب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مانیں، اور ہم یہ یہاں سے بات شروع کریں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت مہربان، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ یہ اطلاع اور یہ خبر ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی، جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو ہمیں اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ جتنی صفات ہم اللہ تعالیٰ کی پڑھیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے بارے میں جتنی باتیں میں عرض کروں گا، اس کا مقصود ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو جائے، اللہ کی عظمت کا اعتراف، ہمارا دل اپنے دل کی حاضری سے ہم اللہ کی محبت کا اعتراف کر لیں اور اسی سے محبت کرنے لگے، جو غفور الرحیم ہے، جو اپنے بندوں کو یہ خبر دیتا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں۔ ایک آیت میں سنانے کی سعادت حاصل کروں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں کو بتا دو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، یا اور خرابیاں ان کی زندگی میں آئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ نہایت وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے دی تاکہ ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ میں قرآنی آیتوں کے ذریعے اللہ کی صفات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ بھئی وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن میں یہ یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ جائیے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں، آمن الرسول، رسول گواہی دیتے ہیں، رسول ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تمام کے تمام ایمان لاتے ہیں مسلمان کہ اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں اور اس کے رسول اور یوم آخرت، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ اللہ نے یہ تعلیم دی، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، جس رب نے ہمیں یہ سکھایا۔ ایک آیت اور سن لیجیے، پھر ہم اپنی بات شروع کریں گے تاکہ ان آیات مقدسہ کی روشنی میں ہم اپنی بات عرض کریں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جو میں اکثر، آپ نے خوب پڑھی ہوگی اور نہیں پڑھی ہو تو میں عرض کر رہا ہوں، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرنے والا ہے،
وہ نیا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. میرا مقصود ہے یہ آیت سنانا. وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ کا نام ہے ودود. ودود کے معنی ہے محبت کرنے والا. اور ایک بات اور اسی درمیان میں عرض کر دوں، جو صفات ربانیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی صفت جیسی دنیا و آخرت میں کسی بھی کوئی بھی صفت اس کی برابر نہیں ہو سکتی. جیسا اللہ ودود ہے ایسا کوئی ودود نہیں ہو سکتا. جیسا اللہ رب ہے ایسا کوئی کائنات میں پالن ہار نہیں ہے. جیسا اللہ حی ہے ایسا کوئی حی نہیں ہے. اس کی صفات کے برابر بھلی اس جیسا نام کسی اور کا بھی ہو. جیسے اللہ کا نام رؤوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رؤوف بنایا ہے. لیکن جو صفت اللہ کی ہے، جیسا رؤوف وہ ہے، جیسا حی وہ ہے، جیسا ستار وہ ہے، ویسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی رب جانی صغیرہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے. تو جیسا رب وہ ہے ایسا کوئی رب نہیں ہے. جیسا پالن ہار وہ ہے ایسا کوئی پالن ہار نہیں ہے. جیسا زندگی دینے، اللہ کا نام ہے صمد. صمد کہتے ہیں بے پرواہ کو. اللہ کا نام ہے صمد، اور صمد کے معنی ہوتے ہیں جو جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. یہ دو باتیں ایک ساتھ، سب اس کے محتاج ہو. تو میں عرض کر رہا تھا وہ ودود ہے، وہ ستار ہے. اور وہ صاحب ایک جگہ بڑی خوشائن بات قرآن مقدس میں ہے، قابل التوب غافر الذنب و قابل التوب. اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. غافر الذنب، غافر معنی کہتے ہیں بخشنے والا، ذنب کہتے ہیں گناہ. گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جتنی آپ کو میں صفات عرض کر رہا ہوں، اس سے ایک رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ بن رہا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو وہ بخشتا ہے، ہماری توبہ کو وہ قبول فرماتا ہے، ہمیں زندگی اس نے عطا فرمائی ہے. اب ہمیں اپنی زندگی کے لیے کسی کی محتاجگی نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں چھین سکتا، وہی ممیت ہے. ہمارے دشمن سے انتقام لینے والا وہی منتقم ہے. منتقم کہتے ہیں انتقام لینے والا. آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، اللہ انتقام دے گا. آپ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ انتقام دے گا. تو ہمارا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اگر ہم اس کی صفات کو سمجھیں گے، اس کی ذات کو سمجھیں گے. جو ذات کو سمجھنا یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات ہمارے سمجھ میں آ جائے، وہ عقل سے ماورا ہے. وہ اس کا ادراک لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ اسے عقل سمجھ سکتی ہے، لیکن اس کا احساس ہو سکتا ہے. اس کی عظمتیں ہمارے دل میں جلوہ گر ہو سکتی ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہے. زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، کرم فرمانے والا وہی ہے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہے. تو ہم اسی کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں. اور یہ بات قرآن مجید میں بارہا بہت جگہ ہے، بے شمار جگہ ہے. لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی آپ نے پڑھی، جو آپ کو سب کو انشاءاللہ الرحمن یاد ہوگی، جس میں اللہ کی وہ صفات بیان کی ہیں کہ اسے اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جاگتا ہے، وہ اسی کے علم میں تمام چیزیں ہیں. وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا، اور ان کے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہے. یعنی کسی وقت، کسی لمحہ، کسی وقت آپ سے غافل نہیں ہے. وہ ہر وقت اپنے تمام بندوں کو اور تمام مخلوقات کا پالن ہار ہے. وہ ان سب کی روزی کو پہنچاتا ہے. ہم بعض مرتبہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا پالن ہار ہے کہ وہ ماں کو بچے کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے پستان میں دودھ عطا فرما دیتا ہے. وہ ایسا پالن ہار ہے کہ وہ ساری نعمتیں اس دنیا میں ہمیں دیتا ہے. تو ہمارا رابطہ، ہمارا رب، ہمارا مولا، نعم المولا و نعم النصیر، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مولا ہے. ہم اس اللہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی ذات، ایسی والا صفات ذات ہے کہ اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم تو مر جائیں. وہ قدیم ہے،
اب قدیم کے معنی سمجھ لیجئے کہ قدیم کہتے ہیں کہ پرانا، ہمیشہ سے، جو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ سے، تو قدیم اللہ کے سوا کسی کو قدیم ماننا کفر ہے، یاد رکھیے یہ بات۔ سب مخلوق ہیں، سب پیدا کیے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ نے جب چاہا جس کو پیدا کیا، سب پیدا کی گئی مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، سب کا انتقال ہوگا، سب کو فنا ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو آپ اپنا رابطہ اسی ذات سے قائم کیجئے نا، وہی بھروسے کے لائق ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، یا آپ سے وعدہ کر دیا، کسی صاحب نے یہ وعدہ کر دیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ صادق الوعد ہے، بالکل پکا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، یہ کام کرے گا 100%، لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب اس کا تو بھروسہ ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ جب تک اگر وہ زندہ رہتا تو وہ آپ کا کام کرتا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن وہ بھروسے کے لائق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ حی و قیوم نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے پہ بھروسہ کیجئے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جس کو موت نہیں آئی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو آپ بھروسہ کیجئے اللہ کی ذات پر، اور جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور اسی پر بھروسہ کریں گے، تو آپ کے سارے معاملات اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ہمارے تعلقات اللہ کے ساتھ استوار ہو جائیں، اللہ کی بندگی کرنے پر ہمارا دل از خود آمادہ ہو جائے، تو ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور اگر اس سے پہلے ہم یہ ساری باتیں سننے کے بعد انہیں ہم دل میں اتارے بغیر کانوں سے سمجھ لیا اور اس کو نوٹ کر لیا اور اس کو سمجھ گئے اور ایک ایک بات ہم سمجھ گئے، تو وہ کوئی کامیاب بات ہماری زندگی کے لائق نہیں ہوگی۔ ہم نے بچپن میں بچوں کو پڑھایا اور خود بھی پڑھا کہ ایک صاحب نے ایک طوطا پالا اور اس سے سکھایا کہ یہ وہ جو ہوتے ہیں نا شکاری، یہ پھندے میں پھانس لیتے ہیں، تو اسے سبق یاد کرا دیا طوطے کو کہ یاد کر لو کہ میں سمجھدار ہوں، میں شکاری کے پھندے میں نہیں پھنسوں گا، وہ جال ڈالتا ہے، اس کے جال کے نیچے دانا ہوتا ہے، وہ دانا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے وہ سبق پکا یاد کر لیا، اب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے وہ پرندے پالتا تھا اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ جب میں انہیں سکھا دوں گا تو یہ اسے یاد کر لیں گے۔ اب ایک دن جو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہی سبق دہرا رہے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں، ہم شکاری کا دانہ نہیں کھائیں گے۔ بس یہی حالات ہمارے ہیں، یہی حالات ہمارے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں مجھ سمیت، ان کو اگر ہم دل کی گہرائیوں سے مان لیں تو ہم اللہ کے سوا نہ تو کسی سے ڈریں گے، نہ کسی سے مدد چاہیں گے، نہ کسی کی طرف ہماری توجہ ہوگی، ہم تو اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جن صفات کا وہ حامل ہے، جو نام اس کے ہیں، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، وہ رزاق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ستار ہے۔ عیب کیجئے وہ عیب چھپا لیتا ہے۔ کیسے عیب چھپاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دنیا کے سامنے آپ باعزت حافظ صاحب اور حاجی صاحب اور مولوی صاحب کہلاتے ہیں، لیکن اگر اپنے اندر کردار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنا نام لینا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ میں اپنے لیے تو وہ ایسا عیب چھپانے والا ہے کہ ہمارے عیوب پتہ ہی نہیں، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ تو ہمارا رابطہ اس ذات کے ساتھ ہو جانا، اور اس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان صفات کا حامل ہے کہ اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ قدیم ہے۔ قدیم پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی دوسرے کو قدیم ماننا کفر ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے بالکل دل کی گہرائیوں میں۔ اللہ کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے، اللہ کے سوا ازل سے اور ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ پورا نظام کائنات مٹ جائے گا لیکن اللہ باقی ہے، اللہ کا نام باقی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ نے قل هو اللہ پڑھی ہے، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں ہم نے یہ پڑھا اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ
کا اب میں اس کا تھوڑا سا ماخذ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ قل ہو اللہ جو نازل ہوئی وہ اس کا کیا تھا. جو کفار و مشرکین تھے وہ اپنے معبودوں کی طرح معاذ اللہ رب العالمین خدا و قدوس کو بھی سمجھتے تھے. وہ آئے اور ان کا تھا آپ اپنے رب کا نسب تو بتاؤ, ان کا شجرہ نسب کا کیا ہے, ان کا شجرہ کیا ہے اللہ کا, آپ کے ان کا کیا نسب ہے. جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج. واللہ غنی وانتم الفقراء, ایک آیت یہ بھی ہے, سب اس کے محتاج. اللہ غنی ہے اور سب محتاج, اور نہ اسے نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا, اس کا کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور وہ اپنے کف کا اکیلا ہے. کف کہتے ہیں نا اپنے برابری کے آدمی سے شادی کرنی چاہیے, اپنے برابری کے آدمی سے تعلقات رکھنے چاہیے, تو اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں. وہ ذرہ ذرہ, ہر ذرہ اس کا مطیع و فرما بردار ہے. تمام کائنات جن و انس کو چھوڑ کے, انسان اور جن کو چھوڑ کر سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور استغاثے نہیں کرتے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ کا بدن ظاہری طور پر بھلی آپ کی آپ عبادت نہ کرتے ہوں, لیکن آپ کے بدن میں جو خلیات ہیں, جو ذرے ہیں, جو ہے, یہ سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور اسی لیے تو اس نے کہہ دیا کہ اس کی بات مانو, ہاتھ چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, سونگتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, یہ سب خدا بند قدوس کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کا جواب آپ کو قیامت میں ملے گا, جب آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ منہ تو بند کر لے, زبان بند کر دے گا, اور کہے گا ہاتھ سے کہ تو گواہی دے, اس کا پیر دے گا گواہی دے گا. تو وہ کہے گا بندہ کافر کہ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا تھا, تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کام کر رہا تھا. تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. معلوم ہے ہمارے بدن کا ہر جز اللہ کی عبادت میں ہے, ہم عبادت میں ہیں کہ نہیں ہیں یہ غلط ہے. یسبح للہ باب. تو ہم ایسے رب کو رب مانتے ہیں, ایسے اللہ کو اللہ مانتے ہیں, ایسی ذات کے ہم پوجنے والے ہیں, ایسی ذات کو ہم عبادت کرنے والے ہیں. ہم وہ ہیں اس پورے نظام کائنات میں اللہ نے ہمیں منتخب بنایا ہے, ہمیں چنا ہوا بنایا ہے. یہ بھی اللہ کی توحید کا, اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی عظمت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. اس میں اسلام لانے میں ہمارا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے. ہاں اب ہمارا ذاتی عمل شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد. ہر مسلمان کو, ہر انسان کو جو بالغ ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے. اور یہ بات جاننی جو میں نے سیدھا باتیں آپ سے عرض کی ہیں, ان سے ہزارہ گنا زیادہ جاننی ضروری ہے. لیکن اگر اتنی بات بھی ہم نے جان لی اور اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر آپ ایسے کے بندے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب آپ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے, اب آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں سوائے اللہ کے. آپ کے رزق دینے میں کسی کا اختیار نہیں ہے, آپ کو صحت دینے میں کسی کا اختیار نہیں ہے. ایک آیت میں آپ کو قرآن مجید کی ایک دم میرے ذہن میں آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسلام پھیلایا اور وہ تبلیغ دین کے لیے گئے, بہت غور سے سنیے گا, تبلیغ دین کے لیے گئے تو اس شخص کے پاس گئے جو اس وقت کا بادشاہ تھا, نمرود کہتے ہیں. اسے جا کے کہا کہ میرا وہ رب ہے جو حی و قیوم ہے, میرا جو رب ہے وہ حی ہے. وعلیکم السلام. میرا جو رب ہے وہ حی ہے اور وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اچھا, اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں, تمہارے رب کی کیا خوبی ہے. اس نے 2 آدمی بلائے, ایک وہ جس کو موت کی سزا دینی اس کے ہاں طے ہو چکی تھی, ایک وہ جو بالکل بے گناہ تھا. ایک کو جو بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کر دیا, اور جو گناہ گار تھا اسے چھوڑ دیا کہ دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی اور اسے میں نے موت دے دی, حی و قیوم تو میں بھی ہوا. تو انہوں نے جو جملہ فرمایا وہ سن لیا. یہ تبلیغ کے دین اور اللہ کے صفات کے بیان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے. 2 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سناؤں گا تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا ایسا کرنے والا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ
قرآن مجید میں ہے یہ بات قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکالنا، تو مغرب سے نکالنا، فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، وہ اس کا لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ اسلام لایا یا نہیں لایا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مشرق سے مغرب سے سورج نہیں نکال سکتا۔ کوئی اگر اس بات کا دعویٰ کرے تو یہ جواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم جس کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، وہ کیسا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری میری طرف سے ہے لیکن شفا اس کی طرف سے ہے۔ مجھے وہ کھانا دیتا ہے، مجھے وہ زندگی دیتا ہے۔ جب میں کل قیامت ہوگی تو مجھے ہو سکتا ہے قلب سلیم عطا فرمائے اور معاملات بہتر کرے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سارے معاملات جب اللہ کے سپرد کر دیے اور اس کی صفات کو مان لیا، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ویسی نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے پیدائش کے وقت سے یہ سب باتیں جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دل میں اتر جائیں آپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا خداوند قدوس کے اختیار میں، زندگی خداوند قدوس کے اختیار میں۔ اب ہے کسی کی محتاجگی آپ نہ، رزق اللہ کے اختیار میں۔ کوئی ایک نعمت جس کو چاہتا ہے بینا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نابینا کر دیتا ہے۔ بچہ پیدائش سے نابینا پیدا کرتا ہے، وہ زندگی کے تمام آثار آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا تھا۔ اب روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور پھر دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، تندرستی عطا کی، نعمتیں عطا کی۔ جب ہمیں اتنی ساری نعمتیں اس خداوند قدوس نے عطا فرمائی ہیں اور جن نعمتوں کو ہمیں نہیں دیا، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اس کی مصلحت اور اس کی عظمت اور اس کی غفاری اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ نعمتیں ہمیں نہیں ملنا چاہیے تھی۔ اگر مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا کوئی دوسرا عمل کرتے۔ تو جو بھی کام ہے اس کا وہ خیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ جب کہتا ہے نا کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ لے میں اگر آواز دے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مظلوم کی فریاد کو وہ سنتا ہے۔ فمن ہے نہیں، ہم کون ہے وہ جو مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے، مستر کی بے چین کی فریاد کو جو سنتا ہے، اس کی دعا کو جو قبول کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں سے جا کے بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ میرے بندوں سے جا کے بتا دو کہ اگر تم دعا کرو گے ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ ہے وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی عبادت اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک آیت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تعویل قرآن کی، یعنی کہ وہ مفسر قرآن ہیں، قرآن کو سمجھانے والے، انہوں نے فرمایا کہ لیعبدون کے معنی ہیں لیعرفون، کہ اللہ کو پہچاننے لگے۔ کیا پہچاننے لگے؟ اس کی قدرت کاملہ، اس کی رزاقی اور اس کی تمام قدرت کاملہ دیکھ کر اس سے ان کا تعارف ہو جائے، اس سے ان کی پہچان ہو جائے اللہ کی۔ تو ہمارا جو تعلق ہے اللہ سے، ہم اللہ کو پہچاننے لگے، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگے، اس کو سمجھنے لگے۔ ایک جملہ اور میں آپ کو سنا دوں، اور قریب جائیے، اور ذرا قریب آ جائیں۔ حضرت ابو جب کبھی تعلیم کی گفتگو ہوگی اس وقت میں پوری تفصیل سے وہ حدیث بیان کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال فرمائے، اور ان میں ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟
تو احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ سمجھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جب نماز پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر تب ہم سچی عبادت کریں گے، تب ہم اس لائق ہوں گے، تب ہمارے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا جو مقصود ہے وہ ہمیں تب ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کریں۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس نے تو اپنے قربت کے راستے کھول رکھے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، اس کا ہاتھ تو ہماری طرف بڑھا ہوا ہے۔ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، اور اس کا نام وہ اتنا قریب ہے کہ آپ کی رگے جان سے قریب ہے۔ بس اب آپ اپنے دل میں اللہ کا ہم بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اقرار کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت آپ کے دل میں جلوہ گر فرما دے گا، اور آپ اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے، تو ہماری دین اور دنیا کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو آمنت باللہ میں میرے خیال میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، اور آج کی نشست اگر آپ چاہیں تو ایک آپ بتا دیں مجھے کہ برخاست کر دیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں فرشتوں کے تعلق سے بھی اس وقت عرض کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں ہم نے جو باتیں عرض کی ہیں ان کو ہم دل کی حاضری سے یاد کریں اور قرآن مقدس کا مطالعہ کریں۔ اس میں جن آیات کو میں نے پڑھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیاتیں آپ اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، آپ سورہ حشر پڑھ لیجئے، اس میں تو بہت ساری آیات قرآن مجید کی اس تعلق سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی صفات مقدسہ کو بیان فرماتا ہے، اللہ کے اپنے نام۔ تو جب آپ خالی میں نے عرض کر دیا اور آپ نے پڑھ کے چھوڑ دیا، اس میں بات سمجھ مزہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ قرآن مجید اٹھائیں ترجمے کا، اور اس میں ان آیات کو جو میں نے عرض کی ہیں انہیں تلاش کریں، اور اس سے بھی بہتر آپ تلاش کر سکتے ہیں جب آپ قرآن چھوئیں گے، اسے پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا ترجمے کے قرآن مجید میں کہ اللہ نے اپنی توحید، اپنی عظمت اور اپنی رزاقی اور اپنے معاملات کو دس بجے تک 1 گھنٹہ زیادہ میں نے آپ کا لے لیا، تو مجھے صاحب کوئی بات اگر اس میں ایسی لگی ہو کہ جو اس لائق نہ ہو کہ آپ تک پہنچائی جاتی، یا اس میں کوئی کمی واقع ہو میری زبان کی لرزش کے اعتبار سے، تو اسے آپ فروغ کر دیں اور مجھے بتا دیں کہ چچا یہ فلاں صاحب یا اسلم صاحب آپ نے جو یہ بات بتائی اس میں ہمیں یہ شک ہے، یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ریکارڈنگ کر دو۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی ویڈنسڈے کو ہوگا۔ جی میں کہہ رہا ہوں نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی ویڈنسڈے کو ہوگا۔ ہاں ویڈنسڈے کو ہوگا، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، بس 1 منٹ کی بات ہو رہا ہے، یہ جو میں باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس